تو آج ہم قلندر بابا اولیاء کی کتاب لوح و قلم کے ان صفحات پر ایک جھٹپٹ نظر ڈال رہے ہیں جو روحانیت کو بالکل ایک سائنس کی طرح سمجھاتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ صفحات نا ایک قسم کا پریکٹیکل روڈ میپ ہے، ایک گائیڈ کہ آپ اپنے اندر سفر کر کے اس پوری کائنات کی جو گہری حقیقتیں ہیں ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے مراقبہ، جو اس سفر کا ٹول ہے۔ قلندر بابا اولیاء بتاتے ہیں کہ جب آپ اپنی جسمانی فیلنگ سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو کر اپنے اندر فوکس کرتے ہیں نا، تو آپ کا نقطہ ذات یعنی آپ کی روح کا مرکز وہ عالم امر کی سیر کرتا ہے، مطلب وہ روحانی دنیا جہاں وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسری بات، کائنات کے اسٹرکچر کو ایک زبردست مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ چاندنی جو ہے وہ ہے تجلی ذات، یعنی اللہ کی لامحدود روشنی، اور اس روشنی میں جو آتش بازی چل رہی ہے وہ ہے تجلی صفات، اس کی صفات، اور پھر ان آتش بازیوں سے جو ڈیزائن بن رہے ہیں وہی یہ پوری کائنات ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہر چیز کی بنیاد وہی ایک نور ہے۔ اور آخر میں ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو حقیقت کے بارے میں ہماری سوچ کو بالکل پلٹ دیتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جسے ہم بیداری یا جاگنا سمجھتے ہیں، مطلب اس مادی دنیا پر فوکس کرنا، وہ اصل میں ہمیں ہماری اصل ذات سے دور لے جاتا ہے، جبکہ خواب یا وجدان یعنی اندر کا سفر وہ ہمیں حقیقت کے قریب لاتا ہے۔ تو ان شارٹ، یہ صفحات مراقبے کے ذریعے خود شناسی سے کائناتی شعور تک کا ایک بالکل واضح راستہ دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اسی طرح انرجیٹک اور مسکراتا رکھے، آمین آمین۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب لوح و قلم، جی، اور ہم اس کے صفحات 165 سے 171 کا آپ کہہ لیں کہ ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ دیکھیں، حضور قلندر بابا اولیاء نے اس کتاب میں ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ علم جو صدیوں سے سینہ بسینہ چلتا آ رہا تھا، جسے علم سینہ کہتے ہیں، مطلب ایک استاد سے شاگرد تک، بس۔ اچھا، خفیہ طور پر؟ بالکل۔ تو انہوں نے اس علم کو ایک مربوط، ایک منظم سائنس کی شکل دے دی ہے۔ یعنی اب یہ صرف راز کی بات نہیں رہی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب یہ ایک اسپرچل سائنس ہے، اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہوا ہے۔ اب کوئی بھی اسے پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ واہ! اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو مواد ہے نا، وہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ آج سنیں یا 50 سال بعد، یہ ہمیشہ نیا ہی رہے گا۔ بالکل، اور اسی لیے آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ان صفحات میں چھپے ہوئے عملی رازوں کو کھولنا ہے۔ جی، پچھلی نشست میں ہم نے علم نفس کے 3 درجات کی بات کی تھی: حقیقت، ماورا حقیقت اور ماورا الماورا حقیقت۔ صحیح۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ روشنیوں کے 2 بہاؤ ہیں، ایک اندر سے باہر کی طرف، جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ جی، اور دوسرا باہر سے اندر کی طرف، یعنی دنیاوی علم۔ تو آج ہم اس پہلے بہاؤ، اس اندرونی علم کے چشمے تک پہنچنے کا عملی طریقہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ آج ہم تھیوری سے پریکٹس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ اگر کوئی اس علم لدنی کو، اس اندرونی حکمت کو اپنے شعور میں محسوس کرنا چاہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ یہی سب سے اہم سوال ہے۔ تو اگر کوئی اپنے شعور کے آئینے میں علم لدنی کے تصویری عکس دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ بہت مشکل ہے؟ قلندر بابا بتاتے ہیں کہ اس کی ترکیب حیرت انگیز طور پر بہت سہل ہے۔ اچھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ کسی پرسکون گوشے کا انتخاب کریں جہاں موسم معتدل ہو، مطلب نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی۔ ٹھیک ہے۔ پھر بیٹھ کر اپنے جسم کے تمام اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اتنا ڈھیلا کہ جسم کا احساس تک مٹ جائے۔ جسم کا احساس مٹ جائے؟ جی، اور اس کے بعد سانس کی رفتار کو کم سے کم کر لیں اور آنکھیں بند کر کے اپنی ذات کے اندر، اپنے باطن میں جھانکنے کی کوشش کریں۔ ایک منٹ یہاں روکتے ہیں۔ یہ جسم کو ڈھیلا چھوڑنا اور سانس کو ہلکا کرنا، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی سکون کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا فلسفہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ صرف جسمانی سکون نہیں ہے، اس کا اصل مقصد ہے لا تعلقی پیدا کرنا۔ لا تعلقی؟ کس چیز سے؟ دنیا سے، اپنے جسم سے۔
جب ہمارا جسم ہمیں محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے اور ہمارا ذہن دنیا کی باتوں اور فکروں سے خالی ہو جاتا ہے، تب ایک غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہمارا اصل وجود، جسے اس کتاب میں نقطۂ ذات کہا گیا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ نقطۂ ذات، یہ ایک بہت اہم اصطلاح ہے۔ اسے آج کے دور میں کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ ہماری کور کانشسنس ہے یا وہ حصہ جسے لوگ روح کہتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھی مثالیں دی ہیں۔ ان سب سے قریب تر ہے۔ نقطۂ ذات سے مراد اصل انسان ہے، ہماری وہ بنیادی حقیقت جو جسم اور ذہن کے پیچھے ہے۔ اچھا۔ عام حالت میں یہ نقطۂ ذات باہر کی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، یعنی نیچے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب مراقبے کے ذریعے ہم اسے جسم اور دنیا کے تقاضوں سے آزاد کرتے ہیں تو یہ صعود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صعود؟ یعنی اوپر کی طرف اٹھنا۔ جی بالکل، اوپر کی طرف، اپنے اصل کی طرف اٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مراقبے کے ذریعے ہم جسم اور دنیاوی خیالات سے لاتعلق ہو گئے۔ اس خاموشی میں ہوتا کیا ہے؟ جب بیرونی شور بند ہوتا ہے تو اندر کون سی آواز سنائی دیتی ہے؟ قلندر بابا کے مطابق یہ وہ لمحہ ہے جب ہمارا اصل وجود یعنی نقطۂ ذات اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ تو جب یہ نقطۂ ذات صعود کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں نقطۂ ذات عالم امر یعنی اس روحانی کائنات کی سیر میں مصروف ہو جاتا ہے جو مادی قوانین سے بالاتر ہے۔ عالم امر؟ جی، وہاں وہ جگہ کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور اس کے قدم ارادے کے مطابق وقت کی ابتدا سے انتہا تک یعنی ازل سے ابد تک اٹھتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی یہ صرف تخیل یا سوچ نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ انسان ہزاروں سال پہلے یا ہزاروں سال بعد کے واقعات دیکھ سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے بارے میں اپنا تصور بدلنا ہوگا۔ عالم امر میں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہیں۔ ایک ساتھ؟ جی، جب انسان کا نقطۂ ذات وہاں پہنچتا ہے تو وہ اس وسیع منظر کو دیکھ سکتا ہے۔ جب کوئی اس حالت میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو اس کے شعور میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ ازل سے ابد تک جو کچھ تھا، ہے یا ہوگا وہ سب اس کے لیے حال بن جاتا ہے۔ واہ! عارفوں کی اصطلاح میں اسی کیفیت کو سیر کہتے ہیں۔ کیا یہ سیر ہمیشہ آنکھیں بند کر کے ہی ہوتی ہے یا اس کی کوئی اگلی منزل بھی ہے؟ اس کی اگلی منزل بھی ہے۔ جب اس حالت میں کمال آ جائے تو انسان آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ نقطۂ ذات سے جو روشنیاں منتشر ہوتی ہیں نا، ان کا وزن آنکھوں کے پردے برداشت نہیں کر پاتے۔ آنکھیں خود بخود کھلی رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور بے ساختہ پلک جھپکنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ جب یہ سیر کھلی آنکھوں سے ہونے لگے تو اسے فتح کہتے ہیں، یعنی کامیابی یا کھل جانا۔ واہ! اس سے تو ذات کے دو بالکل مختلف رخ سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ جو دنیاوی تقاضوں میں الجھا ہوا ہے اور دوسرا وہ جو کائنات کے حقیقتوں کی سیر کر رہا ہے۔ بالکل۔ اس کتاب کے مطابق جب تک ذات پر دنیا کے تقاضے مسلط رہتے ہیں، اس کی حرکت دنیاوی سوچ اور عمل تک محدود رہتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب نقطۂ ذات ان محسوسات کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ غیبی دنیا کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں وہ روحانی عالم سے روشناس ہوتا ہے، کائناتی نظاموں کو دیکھتا ہے، فرشتوں سے متعارف ہوتا ہے اور اپنی ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے جو اس کے اپنے اختیار میں ہیں۔ یہ سب سمجھنا ایک نئے سیکھنے والے کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ عالم امر، تجلی ذات، تجلی صفات، کیا اس پیچیدہ نظام کو سمجھانے کے لیے کتاب میں کوئی مثال موجود ہے؟ جی، قلندر بابا ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی سادہ مثال دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرض کریں ایک چاندنی رات ہے، پوری فضا چاندنی سے بھری ہوئی ہے۔ اب اس میں آتش بازی چھوڑی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چاندنی رات اور آتش بازی۔ جی، اس منظر میں حقیقت کی 4 سطحیں چھپی ہوئی ہیں۔ 4 سطحیں؟ اچھا، آئیے اسے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلی سطح کیا ہے؟ پہلی سطح ہے چاندنی۔ یہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، لامحدود ہے۔ یہ تجلی ذات یا عالم امر خاص کی مثال ہے، یعنی وہ مطلق حقیقت جس نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چاندنی وہ کینوس ہے جس پر سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔
اب آگے کیا ہے؟ اب آتی ہے آتش بازی کی رنگین روشنیاں۔ یہ روشنیاں چاندنی کے اندر ہیں اور محدود ہیں۔ یہ عالم امر عام یا صفات کی مثال ہیں۔ اچھا، یعنی اس مطلق حقیقت کے اندر کام کرنے والی کائناتی قوتیں یا اصول۔ بالکل۔ کینوس اور اس پر لگنے والا رنگ، بہت خوب۔ تیسری سطح کون سی ہے؟ تیسری سطح ہے ان روشنیوں سے بننے والے نقش و نگار، جیسے پھول یا پھوارے۔ یہ عالم نسمہ ہے جو ان روشنیوں پر قائم ہے۔ مطلب وہ بلو پرنٹس یا ڈیزائن جن سے کائنات کی شکلیں بنتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ وہی ہیں۔ اور آخری سطح؟ آخری اور چوتھی سطح ہیں ان نقش و نگار کے انفرادی ذرات یا چنگاریاں۔ یہ کائنات کے افراد یا عالم ناسوت ہیں، یعنی ہم اور آپ اور یہ تمام مادی دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ تو زبردست مثال ہے۔ یعنی اگر ہم صرف انفرادی چنگاریوں یعنی کائنات کو دیکھتے رہیں تو ہم ان نقش و نگار، ان روشنیوں اور اس چاندنی کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے جن پر یہ سب قائم ہے۔ بالکل۔ ہم حقیقت کی صرف آخری اور سب سے سطحی تہہ پر اٹکے رہیں گے۔ تہ در تہ ہے۔ تجلی ذات پر تجلی صفات قائم ہے اور تجلی صفات پر نسمہ قائم ہے، اور اسی نسمہ سے یہ مادی کائنات وجود میں آتی ہے۔ تو پھر ایک عارف کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ اس تہ در تہ حقیقت کو کیسے سمجھتا ہے؟ کیا وہ باہر سے اندر آتا ہے؟ نہیں، یہی تو سب سے دلچسپ نکتہ ہے۔ عارف کا سفر کائنات میں باہر سے داخل ہو کر نہیں، بلکہ اپنے اندر نقطۂ ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، اور یہ نقطۂ ذات ان تمام عالموں کا مجموعہ ہے۔ قلندر بابا فرماتے ہیں کہ اسی نقطے سے وحدت الوجود کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی سب کچھ اسی ایک نقطے میں موجود ہے؟ جی، جب عارف اپنی نگاہ اس نقطے پر مرکوز کرتا ہے تو روشنی کا ایک دروازہ کھلتا ہے جو اسے کائنات کی لامحدود راہوں پر لے جاتا ہے۔ وہ حقیقت کو اندر سے باہر کی طرف دریافت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز، ہر نقش کی ایک سے زیادہ حقیقتیں ہیں۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ یعنی یہ جو میز میرے سامنے ہے، اس کا صرف یہی ایک وجود نہیں ہے؟ جی، یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ مصنف کے مطابق حقیقت میں ہر نقش کے 3 وجود ہوتے ہیں۔ 3 وجود؟ ایک تجلی ذات یعنی مطلق حقیقت میں، دوسرا تجلی صفات یعنی کائناتی قوتوں میں، اور تیسرا وجود عالم خلق یعنی اس مادی دنیا میں۔ اور اس کی کوئی دلیل؟ جی، وہ اس کی سند میں قرآن پاک کی سورۃ المطففین کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں سجین اور علیین کا ذکر ہے جو لکھے ہوئے دفتر ہیں۔ اچھا۔ یہ دراصل ان وجودوں کے ریکارڈز یا بلو پرنٹس ہیں۔ واہ، یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی ہمارا ہر عمل، ہر سوچ صرف یہاں نہیں بلکہ کسی اور سطح پر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ تخلیق کا پورا عمل کس قانون کے تحت چلتا ہے؟ قلندر بابا آیت الا لہ الخلق والامر یعنی اسی کا خلق اور امر ہے کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ تخلیق 2 رخوں پر عمل میں آتی ہے۔ 2 رخ؟ جی، ایک اللہ نور السماوات یعنی ایک غیر متغیر نقش یا بلو پرنٹ، اور دوسرا حرکت جسے نسمہ کہتے ہیں جو اس نقش کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اگر ہم اسے آسان الفاظ میں کہیں تو ایک حیالہ نورانی یا لومینس پرائما مٹیریا ہے جو تخلیق کا خلاصہ ہے، جیسے کسی بیج کے اندر پورے درخت کا پروگرام۔ بہترین تشریح ہے۔ اور دوسری حرکت ہے جو اس بیج سے درخت کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل، حیالہ نورانی وہ غیر متغیر نقش ہے جو کبھی نہیں بدلتا، اور جس سطح پر یہ نقش ظاہر ہوتا ہے وہ ہر لمحہ بدل رہی ہے۔ اسی بدلتی ہوئی سطح کو ذہن کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ذہن ہے وہ اسکرین جس پر تخلیق کی فلم چل رہی ہے، اور اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اسی ذہن میں ہی زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات کا عکس مسلسل اس ذہن کی اسکرین پر پڑتا رہتا ہے، اور اسی عکس کا نام حرکت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ حرکت وقت کے گزرنے کے ساتھ مختلف دائرے بناتی ہے جنہیں قرآن میں کتاب مرقوم کہا گیا ہے۔ یہاں سے بات اس نقطے کی طرف آ رہی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ ذہن کی 2 حرکتیں ہیں۔
جی، اور یہ اس گفتگو کا شاید سب سے انقلابی حصہ ہے۔ ذہن کی 2 حرکتیں ہیں۔ کون سی 2؟ پہلی حرکت ہے صعود یعنی اسینٹ۔ جب ذہن اپنے اصل یعنی نقطۂ ذات کی طرف اوپر اٹھتا ہے تو اس حالت کا نام انسانی اصطلاح میں خواب ہے۔ خواب یعنی سلیپنگ ڈریم؟ جی، اور دوسری حرکت ہے نزول یعنی ڈسینٹ۔ جب ذہن نیچے مادی دنیا کی طرف اترتا ہے اس حالت کا نام بیداری ہے۔ ایک منٹ، یہ تو ایک بہت ہی انقلابی بات ہے۔ یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری منطق، ہماری عقل جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں، وہ دراصل وہ نزول کی حالت ہے، وہ ہمیں اپنی اصلیت سے دور لے جا رہی ہے۔ اور خواب ہمیں اپنے اصل کے قریب لا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے پورے ورلڈ ویو کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، کلندر بابا یہی بتاتے ہیں۔ صعود کی حالت یعنی ربودگی یا وجدان، جسے آپ انٹویشن کہہ لیں، وہ ہمیں ذات سے قریب کرتی ہے۔ اور بیداری؟ اور نزول کی حالت یعنی بیداری یا عقل انٹلیکٹ ہمیں ذات سے دور کرتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام عقل پر زیادہ انحصار نہیں کرتے کیونکہ وہ ذات سے دور کرنے والی حرکت ہے۔ لیکن یہ دونوں تو زندگی کا حصہ ہیں۔ بالکل، بیداری یعنی مادی سفر اور ربودگی یعنی خواب جو روحانی سفر ہے، یہ زندگی کے 2 لازمی اجزاء ہیں۔ عارف مراقبے کے ذریعے ربودگی میں سفر کرتا ہے اور مادہ پرست ہاتھ پیروں کی جنبش سے بیداری میں۔ تو اگر یہ دونوں اجزاء، بیداری اور خواب، زندگی کے لیے اتنے لازم ہیں تو ان میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ کیا قرآن اس بارے میں کوئی پروگرام دیتا ہے؟ جی بالکل، کلندر بابا بتاتے ہیں کہ قرآن پاک ان دونوں اجزاء کی حفاظت پر زور دیتا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو ایک مکمل پروگرام پیش کرتا ہے۔ اچھا، جی، یہ دراصل ایک ہی پروگرام کے 2 حصے ہیں جو بیداری اور ربودگی دونوں حالتوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کا تعلق ہمارے روحانی سفر یعنی خواب یا مراقبہ سے، اور مادی سفر یعنی بیداری سے ہے۔ یہ ایک بہت ہی منفرد تشریح ہے۔ بالکل، لیکن اس کی تفصیلی وضاحت کہ نماز کا ربودگی اور روحانی سفر سے کیا تعلق ہے اور زکوٰۃ کا بیداری اور مادی زندگی سے کیا تعلق ہے، یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ تو اس پر ہم اگلی بار بات کریں گے۔ جی، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر مطالعہ آئے گا۔ آج ہم نے ایک ناقابل یقین سفر طے کیا ہے۔ ہم نے مراقبے کے عملی طریقے سے بات شروع کی اور کائنات کی تہ در تہ حقیقتوں سے گزرتے ہوئے اس انقلابی خیال تک پہنچے کہ شاید ہماری بیداری ہمیں اپنی اصل سے دور کر رہی ہے۔ ہم نے بہت ہی محنت سے کوشش کی ہے کہ ہم آپ سب کے لیے اس کو آسان بنائیں۔ اب آپ سب پر ہے کہ اس کو کم از کم 2-3 دفعہ سنیں، پھر ان صفحات کو پڑھیں۔ صحیح۔ اور یہ سوچنے کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کتاب یہ تجویز کر رہی ہے کہ جسے ہم بیداری کہتے ہیں وہ دراصل وہ حالت ہے جس میں ہماری اصل ذات سو رہی ہوتی ہے، اور خواب وہ حالت ہے جب وہ حقیقت میں بیدار ہوتی ہے۔ تو غور و طلب بات یہ ہے کہ ہم واقعی کب جاگ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن سوچ کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹ کریں۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔